امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تمام جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے اور حضرت امام علی مقام پر اپنی جانیں نثار کر دی تھی۔ اب تنہا امام علی مقام جنتی نوجوانوں کے سردار شہزادہ بطول حضرت مولا علی کے نور نظر شہنشاہ کربلا پیکر صبر و رضا حضرت امام حسین علیہ السلام باقی ہیں، اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت سیدنا امام زین العابدین جو اپنی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے بستر علالت پر ہیں۔ حضرت امام علی مقام کو تنہا دیکھا تو نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان نثار کرنے کی اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے بیمار نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تو تمہیں غمزدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کسوں کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزند، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا، اور جو امانتیں میرے جد و پدر کی میرے پاس ہیں وہ تم کو دینا ہے۔ تم سے بہت ساری امیدیں باقی ہیں۔ دیکھو میرے فرزند، میرے لخت جگر، صبر و استقامت سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی تکلیف و مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا، اور جب بھی پہنچنا تو نانا جان سے میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، اس لیے تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھی اور اس صبر و رضا کے پیکر کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام علی مقام اپنے خیمہ میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیبتن فرمایا اور اپنے نانا جان کا امامہ مبارک سر پر باندھا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی، اور حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا اور اپنے بھائی سیدنا امام حسن کا پٹکا کمر میں باندھا۔ اس طرح شہیدوں کے آقا، جنت کے نوجوانوں کے سردار سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ ان کا سردار ان سے طویل عرصہ کے لیے جدا ہونے والا ہے، ناز پروروں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے، نو نہالانے اہل بیت کے گرد یتیمی کے بادل منڈلا رہے ہیں، ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے، بے کس قافلہ حسرت بری نگاہوں سے امام پاک کے چہرے پر نظر کر رہا ہے، نورانی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت امام پاک نے اہل بیت اطہار کو خدا کے سپرد فرمایا اور سب کو صبر و شکر کی تلقین کی، اور سب کو آخری دیدار دکھا کر آخری سلام کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ میدان کارزار میں امام علی مقام جو کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثاروں کو راہ حق میں قربان کر چکے تھے، لیکن پھر بھی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے میدان کربلا میں ایک ولولہ انگیز رجز پڑھی جو کہ آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول اللہ کی ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فصیح و بلیغ تقریر فرمائی۔ اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو یزیدیو، اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو، اپنے خدا کو کیا جواب دو گے؟ اپنے رسول کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط اور قاصد بھیج کر بلایا اور کہا کہ ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں شریعت و سنت پر عامل بنائیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں۔ میرے والد گرامی اور میری والدہ ماجدہ کون تھیں؟ بے غیرتو، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ آپ کی تقریر سننے کے بعد یزیدی لشکر میں شور اٹھا اور کسی نے کہا، حسین، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، آپ کے لیے
سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے فرمایا بدبختو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ تم کل یہ نہ کہہ سکو ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردنوں پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، تو آپ نے فرمایا اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو، جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ چنانچہ مشہور جنگجو اور بہادر امام علی مقام سے مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے۔ ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، جو کہ ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تکبر کے کلمات کہتا ہوا امام علی مقام کے سامنے آیا اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار کا ایسا کاری وار کیا کہ اس کا سر جسم سے جدا ہو گیا اور اس کی تمام بہادری اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر یزید بن فتحی بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا چرچا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا تو مجھے نہیں جانتا، میں فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شامی نوجوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا دوڑا کر آپ پر وار کیا۔ امام علی مقام نے اس کے وار کو بیکار کر کے پھرتی کے ساتھ اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بدر بن سہیل جو کہ یہ منظر دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا کن بزدلوں اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بیچ دیا ہے، جو 2 ہاتھ بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی کو بھیج دے، پھر دیکھ منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ چنانچہ ابن سعد نے اس کے بڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ امام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہوتا تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری کے ایسے وار کیے کہ ایک ہی وار میں اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو غیظ و غضب میں دانت پیستا ہوا گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام کے سامنے آیا اور آتے ہی نیزہ سے وار کیا۔ آپ نے نیزہ روکا تو اس نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کا وار خالی کر دیا اور اس پر شمشیر ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اس طرح نئے نئے شمشیر زن آتے گئے اور شیر خدا کے شیر کے سامنے ڈھیر ہوتے گئے۔ دشمنوں کے سروں کو امام علی مقام ایسے اڑاتے جیسے خزاں میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ امام علی مقام کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً امام علی مقام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا اور ہر طرف سے تیر امام کی جانب آ رہے تھے۔ امام علی مقام کا مظلوم جسم یزیدیوں کے تیروں کا نشانہ بن رہا تھا۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارہ رسول فرزند بطول کو خطوط اور قاصدوں کے ذریعے مہمان بنانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے مہمان کے ساتھ ایسا شرمناک سلوک کر رہے تھے۔ اچانک زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آیا اور امام علی مقام کی پیشانی پر لگا۔ یہ وہ پیشانی ہے جسے رسول کریم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ آپ غش کھا کر زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزہ سے حملہ کر دیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر، نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری بمطابق 680 عیسوی کو امام علی مقام اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا اور امام علی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے اور اس کی تلوار چھوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد بدبخت خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید اور شمر
عمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو مار ڈالا ہے اور وہ مر گئے ہیں، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا، نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول، امام علی مقام کو بے دردی سے شہید کرنے پر ہی یزیدیوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم مبارک پر جو کپڑے تھے ان کو بھی لوٹ لیا گیا۔ اسحاق بن حیوہ حضرمی نے آپ کی قمیض اتار لی، بہر بن کعب نے پاجامہ اتارا، قاس بن اشعث نے چادر اتار لی، اسود بن خالد نے نالین مبارک اتار لی، بنی نحسل کے ایک شخص نے آپ کی تلوار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ اس قدر ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی سنگ دل اور خونی شامیوں اور کوفیوں کا جذبہ بغض و عناد سر نہ ہوا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے اہل بیت نبوی کے خیموں پر چھاپا مارا اور ان میں تمام اسباب و مال لوٹ لیا گیا، حتیٰ کہ پردہ نشین بیبیوں کے سروں سے چادریں بھی اتار لی گئی۔ اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنی فوج میں آواز دی کہ کون کون ایسے ہیں جو لاش حسین کو گھوڑوں سے پامال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر 10 آدمی تیار ہوئے، ان میں اسحاق بن حیوہ حضرمی بھی تھا۔ یہ 10 سوار آگے آئے اور اپنے گھوڑوں سے امام علی مقام کے جسم اقدس کو پامال کر کے ان کے سینہ و پشت کو چور چور کر دیا۔ یزیدیوں نے اتنا ظلم کیا کہ ہم نے حسین کو ختم کر دیا، لیکن آج بھی یہ صدا آتی ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے۔